میں اکثر کہتا ہوں اگر آپ کا ابا ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر پر، آپ باہر بیٹھے ہو آئی سی یو کے باہر، کوئی ملنے والا آیا، کیسے ابا کیسے، آخری عادت ہے ڈاکٹر نے تو نام بول دیا ہے، بس دعا کرو اللہ آسان فرما رہے. یہ کس کا جواب ہے؟ بیٹے کا جواب ہے. اگر بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وینٹیلیٹر پر ہے اور بوڑھا باپ باہر بیٹھا ہے اور کوئی ملنے آتا ہے، پوچھتا ہے کیا حال ہے بیٹے کا، کیا کہتا ہے معلوم؟ بہت طبیعت خراب ہے، دعا کرتا ہوں اس کی جان بچ جاوے، اللہ میرے کو اس کی جگہ پہ اٹھا دے رہے. باپ وہ ہوتا ہے جو بیٹے کے واسطے جان دیتا ہے، اور بیٹا ہوتا ہے جو انتظار کرتا ہے باپ کب جائے گا. میرے پیارو، اب آپ سوچو اگر ہمارے باپ بیٹے میں اتنی محبت ہے، جہاں لڑائی جھگڑے کا گھر ہوتا ہے وہاں بھی باپ اور بیٹے میں محبت ہے، تو قسم کھا کر بولو نا، نبی کے نواز سے اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتے ہوں گے، کتنی محبت کرتے ہوں گے. میرے پیارو، ہاں حضرت حسین اپنی پوری جماعت مبارکہ کے ساتھ ایک طرف ہے، زیادہ سے زیادہ ملا کر 150، بولو کتنے؟ 150، اس سے زیادہ نہیں. اس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، حضرت حسین بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاندان بھی ہے، اور سامنے 1,20,000 جو مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے، کتنے؟ 1,20,000. یہ کوئی مقابلہ نہیں تھا، بولو کوئی مقابلہ. اور مقابلہ کیسا ہوتا تھا؟ وہاں سے اعلان ہوتا تھا تمہارے ایک آدمی کو بھیجو، یہاں سے بھیجتے تھے وہ 40,000 ادھر، 40,000 ادھر، 40,000 ادھر، 1,20,000 ٹوٹ پڑے تو ایک کا کیا بنے گا. لیکن میرے پیاروں، وہ جمعہ کا دن تھا، ساتھ میں بولو کون سا دن تھا؟ 10ویں محرم، بولو جمعہ کا دن تھا. کیسا عجیب و غریب معاملہ ہوا جب حضرت حسین نے اعلان کیا اب میدان میں میرے بڑے بیٹے جائیں گے، علی اکبر. کون؟ علی اکبر، میرے بڑے بیٹے جائیں گے. بڑے بیٹے گھوڑے پر بیٹھے. حضرت حسین نے کہا، فرمایا بیٹا ایک بار چہرہ تو برابر بتا دے، ایک بار چہرہ تو بتا دے. بیٹے اترتے ہیں، ابا کی پیشانی چومتے ہیں، پھر گھوڑے پر بیٹھتے ہیں. میرے پیاروں، چاروں طرف سے حملہ ہوتا ہے، آپ کے بدن مبارک کے 2 ٹکڑے کیے جاتے ہیں، حضرت حسین کے سامنے پھینک دیا جاتا ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہو باپ پر کیا گزری ہوگی، جنہوں نے بیٹے کے دونوں ٹکڑے کو اٹھایا، کنارے پہ رکھا، اوپر سفید کپڑا رکھا. اتنے میں اندر سے خیمے میں سے آواز آتی ہے، آپ کا چھوٹا بیٹا علی اصغر پانی کے بغیر بہت تڑپ رہا ہے، پانی کے بغیر بہت تڑپ رہا. حضرت حسین گئے، خیمے میں گئے، اپنے چھوٹے بیٹے کو اپنے گود میں اٹھایا اور اٹھا کر سیدھے آگے بڑھے آگے بڑھے آگے بڑھے. بیٹا تھا نا، بیٹا تھا. سارے دشمنوں کے پاس گئے، جا کر کہا آپ کو مجھ سے دشمنی ہے نا، جو معاملہ ہے میرا اور آپ کا ہے، یہ معصوم بچے کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے نا، اس کو تو کم از کم پانی پلا دو. اللہ کی قسم میں پانی نہیں پیوں گا، اس کو تو پانی پلا دو. سامنے سے ایک تیر آیا، سیدھے بچے کے دماغ پر لگا، آر پار ہو گیا. وہی بچے نے دم توڑ دیا. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. جمعہ کا دن تھا، بڑے بیٹے کا جنازہ رکھا، وہاں چھوٹے بیٹے کا جنازہ رکھا. ظہر کا وقت ہوا، جمعہ کا وقت ہوا، لیکن کربلا میدان ہے، وہاں جمعہ تو ہونے والی نہیں، ظہر کی نماز ہونے والی. آپ نے اعلان کیا بھائی وضو کر لو، ظہر کی نماز ہوگی. میرے پیاروں، وہ ابا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جس کے 2 بچوں کے جنازے ہیں اور آپ ظہر کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. سارے مجمع میں جو پیچھے تھے سب نے ظہر کی نماز پڑھی. ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ میرا گھوڑا لے کر آؤ. آپ کا جو گھوڑا تھا وہ لایا گیا. کہا وہ کمرے میں چادر ہے، بہت بڑی چادر ہے، وہ لے کر آؤ. تو چادر لائی تو بہت بڑی چادر تھی. آپ نے کہا آپ کو نہیں معلوم یہ چادر کیا ہے؟ یہ میری ماں فاطمہ نے اپنے زمانے میں اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. وہ چادر لائی اور اپنے پورے بدن پر لپیٹ لیا. پھر فرمایا وہاں سے وہ تلوار لے کر آؤ. تو تلوار لینے جو گئے نا، کہنے لگے نا یہ تلوار کی جو انی ہے نا، انی وہ اوپر کی ٹوٹی ہوئی ہے. حضرت حسین نے فرمایا لے کر آؤ، وہی تلوار لے کر آؤ، میرے ابا حضرت علی کی تلوار ہے. بولو سبحان اللہ. اور اس کے بعد آپ اپنے گھوڑے سے اتر گئے، آپ اپنے گھوڑے سے اتر گئے اور خیمے میں جانے. سب نے کہا آپ کہاں جا رہے؟ ہم لے کر آئیں گے نا، ہم خادم ہیں. کہا اب تک جو چیز ہے وہ میں نے منگا لیا، اب جو چیز ہے وہ مجھے لینے جانا پڑے گا. آپ اندر گئے، کالا امامہ لے کر آئے، بڑا کالا پیارا امامہ لے کر آئے. اور صرف لائے نہیں، لائے اسے پیشانی پہ رکھا، کبھی گالوں پہ رکھا، کبھی اپنی داڑھی مبارک پر رکھا، کبھی چوما.
اور کہا تم کو نہیں معلوم کہ میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ ہے؟ امامہ دیکھو تو پیارے نبی کا نظر آئے، تلوار دیکھو تو شیر خدا کی نظر آئے، چادر دیکھو تو فاطمہ جنت کی خاتون کی چادر نظر ہے۔ آپ اس حال میں جو چلے اور جو مقابلہ کیا مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے مقابلہ کرتے گئے، آپ کو برچھے پر برچھا مارا گیا، آپ کے آنکھوں میں زخمی کیا گیا، آپ کے چہرے کو زخمی کیا گیا، ہاتھ پاؤں کو زخمی کیا گیا۔ ایک وقت وہ آیا، اب سننا، آپ نے تلوار زمین پہ رکھ دی اور یوں ہاتھ اوپر کر دی، سامنے والوں میں اعلان ہو گیا بھائی ہار گئے، معاملہ ختم، ہار گئے۔ حضرت حسین نے فرمایا نبی کا نواسہ ہارا نہیں ہوں، قد حان وقت العصر، عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ کون سی نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ پورا مجمع بولے گا۔ اور حضرت حسین نے کیا فرمایا؟ تم نے بھی کلمہ پڑھا، سننا برابر سننا کان کھول کر، حضرت حسین نے فرمایا تم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، عصر کی نماز کی تیاری کرو، میں بھی نماز پڑھ لوں، پھر اس کے بعد ہوگا جو مقابلہ ہوگا۔ سامنے سے آواز آتی ہے پڑھ لو، ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ آواز بروڈا میں بھی تو آتی ہے، جوانوں کی زبان پر آتا ہے، ابا پڑھنے گئے، دادا پڑھنے گئے، تم پڑھ لو، ہم کو ضرورت، تو ہم حسین کی ٹیم میں یا سامنے والی ٹیم میں؟ پھر معلوم حضرت حسین نے کیا فرمایا؟ مجھے تو نماز پڑھنا ہے، پورا بدن لہو لہان ہو گیا ہے، پانی دے دو نا، پانی میں پیوں گا نہیں، آپ کے سامنے پانی دے دو میرے کو، وضو کر لوں گا میں، پانی پیوں گا نہیں، سارا زخم دھو لوں گا، میں عصر کی نماز پڑھ لوں گا۔ تو سامنے سے آواز آئی پانی مت دینا، تو حضرت حسین مسکرائے، کہا مت دو، پانی مت دو، میں کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے عصر کی نماز پڑھ لوں گا۔ اور قاعدہ ہے کہ پانی نہ ملے تو، بولو نا، پانی نہ ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ، کیا فرمایا؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پانی نہ ملے تو تیمم کر لینا۔ بس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھو یوں کربلا کی مٹی پر یوں ہاتھ رکھا اپنے چہرے پر، پھر یوں ہاتھ رکھا، یوں اور یوں تیمم ہو گیا۔ اللہ اکبر، شروع، کون سی نماز شروع ہو گئی؟ میرے پیاروں کیسے کہوں، حضرت حسین رکوع میں گئے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سجدے میں گئے، اللہ اکبر، جہاں سجدے میں گئے سامنے سے ایک دشمن آتا ہے، اپنے ہاتھ میں 2 تلوار لے کر آتا ہے۔ حضرت حسین تو سجدے میں نا، آپ کے دونوں کندھوں پر ایسے تلوار مارتا ہے، آپ کے دونوں ہاتھ مبارک الگ ہو جاتے ہیں اور آپ ایسے پلٹ کے گر جاتے، چہرہ آسمان کی طرف ہو جاتا۔ ابھی چہرہ آسمان کی طرف ہوا، دوسرا کم بخت آتا، کمین آتا اور لوہا لا کر آپ کے سینے پر مارتا جاتا۔ اتنے میں تیسرا دشمن شمور نام کا آتا اور آپ کے گلے مبارک کو چھری سے، تلوار سے کاٹ دیتا، اپنے تلوار کی نوک پر آپ کا سر مبارک اٹھاتا اور یوں کر کہتا دیکھو یہ حسین کا سر آ گیا، ہم جیت گئے۔ ارے حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین جو اس وقت عمر میں کم تھے، وہاں کہنے لگے تم ہار گئے، میرے ابا زندہ تھے تب بھی چہرہ اوپر تھا، آج شہادت ہو گئی پھر بھی چہرہ اوپر ہی نظر آتا ہے۔ میرے پیاروں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت حسین میدان کربلا میں شہید ہو گئے، سب کو معلوم ہے نا؟ اچھا یہ بتاؤ حضرت حسین کے پاس سرٹیفکیٹ تھی کہ نہیں تھی؟ بہت سرٹیفکیٹ تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل جنہ الحسن والحسین، ہمارے نبی نے فرمایا جب جنت میں سب جوان ہو کے داخل ہوں گے، سارے جوانوں کے سردار میرے حسن اور حسین ہوں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا حسین جنت کا پھول ہے، میرا حسین جنت کی خوشبو ہے، میرا حسین خود جنت ہے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا جب حضرت حسین کے دودھ پینے کا زمانہ تھا اور آپ پیاسے بغیر دودھ کے تڑپ رہے تھے، ہمارے نبی کو خبر ملی، ہمارے نبی گئے، ہمارے نبی نے کسی صحابی کو نہیں کہا کہ دودھ لے کر آؤ میرا نواسہ بھوکا ہے، پانی لے کر آؤ میرا نواسہ بھوکا نہیں،
ہمارے نبی نے اپنی زبان حضرت حسین کے منہ میں رکھ دی. حضرت حسین چوستے گئے. حضرت فاطمہ نے پوچھا ابا یہ کیا ہو رہا؟ کہا جنت کے نہر کا پانی پلا رہا ہوں. سبحان اللہ. حضرت حسین کی کیا شان ہوگی. میں ایک شان بتا کر بات ختم کروں گا میرے پیاروں. حضرت حسین کی کیا شان ہوگی معلوم ہے؟ حضرت عمر ان کا رعب تھا نا. ارے بولو نا، رعب تھا نا، دبدبا تھا نا، بڑا جلال تھا. ایک دن حضرت عمر کی بڑی میٹنگ ہے، باہر کے ایمبیسڈر آئے، بڑی بڑی شاندار میٹنگ ہونے والی ہے، حکومت کے پیمانے پر میٹنگ ہونے والی ہے. تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ ہم اپنے بیٹے کو بلائے. بیٹے کا نام حضرت عبداللہ. دروازے پر کھڑے رہو، کسی کو اندر آنے مت دینا، دروازہ بند کر دینا، کوئی زبردستی کرے تو بھی آنے مت دینا. چلو میٹنگ شروع ہو گئی. پہرے داری کون کر رہے؟ حضرت عبداللہ. کوئی بھی آوے حضرت عبداللہ نہیں، ابا میٹنگ میں، بہت فائنل میٹنگ ہے، حکومت کے لیول کی میٹنگ ہے اور بہت اونچی میٹنگ ہے، دور دور سے لوگ آئے، ابھی کوئی ملاقات نہیں، سب جاؤ. معلوم ہے کون آئے؟ حضرت حسین آئے. بولو سبحان اللہ. قریب آئے، کہا کہ ابا سے ملنا ہے. تو حضرت عبداللہ نے کہا میٹنگ میں، بہت بڑی میٹنگ ہے، پھر بھی جانا ہو تو جاؤ، میں آپ کو منع نہیں کر سکتا، لیکن میٹنگ بہت. تو حضرت حسین نے کہا نا ڈسٹرب نہیں کرنا، ابا کو ڈسٹرب نہیں کرنا. وہ تو میٹنگ ختم ہوگی، ظہر کی نماز تو پڑھانے آئیں گے نا، جب ظہر کی نماز پڑھانے آئیں گے اس وقت میں میری بات کر لوں گا، اسے ڈسٹرب مت کرنا ابا کو. یہ کہہ کر حضرت حسین چلے گئے. کچھ دیر کے بعد یہاں میٹنگ ختم ہوئی. حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو بولا عبداللہ آ جاؤ، میٹنگ ختم ہو گئی، بتاؤ کون کون آیا تھا؟ کہا یہ لوگ آئے تھے. تو کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے سب کو کہہ دیا ٹمورو، کل آنا، آج میٹنگ ہے. پھر کہا حسین بھی آئے تھے. تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے. کیا کہا انہوں نے؟ واپس بھیج دیا؟ نہیں. کہا میں نے ان کو کہا جانا ہو تو جاؤ، لیکن وہ میٹنگ میں ہے. تو کہا وہ چلے گئے؟ کہا وہ چلے گئے، غصے نہیں ہوئے. انہوں نے کہا ظہر میں ملاقات کریں گے. میرے پیاروں حضرت عمر جو روئے، اپنے بیٹے کو کہا کیا کیا تو نے اس کو واپس کر دیا جس کی ماں فاطمہ ہے، تو نے اس کو واپس کر دیا جن کے ابا علی ہے، تو نے ان کو واپس کر دیا جس کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہے حضرت عمر امیر المومنین 22 لاکھ پورا امیر پہ حکومت کرتے، اپنے بیٹے کو کہا چل گھر پہ جانا ہے. ابھی ظہر کا وقت ہونے کو ٹائم باقی ہے. گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت حسین کے گھر پر گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے دروازہ کھولا تو کہا امیر المومنین آپ آئیے. کہا اندر نہیں آؤں گا بیٹا. کس کام سے آئے تھے تم؟ کس کام سے آئے تھے؟ کہا وہ کوئی اتنا ضروری کام نہیں تھا. معلوم ہے حضرت عمر نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے اپنا امامہ اتارا، حضرت حسین کے قدموں پہ رکھ دیا، حضرت حسین کے پاؤں پہ رکھ دیا. معاف کر دینا مجھے، معاف کرنا، میں تمہیں واپس نہیں بھیج سکتا. کبھی نبی نے تم کو واپس نہیں کیا، عمر کیسے تم کو واپس کر دے گا؟ جس نبی نے تمہیں کندھے پر بٹھا کر محبتیں کی ہے، وہ عمر میں کیا ہمت ہے تمہیں واپس کر دے؟ اپنا امامہ اتار کر حضرت حسین کے قدموں میں رکھا. ظہر آنے تک میں میری موت آ گئی تو قیامت میں جواب دینا مشکل ہو جائے گا، یہیں پہ اپنا معاملہ رکھتے جاؤ، عمر تمہارے لیے قربان ہوتا چلا جائے گا. میرے پیاروں، وہ حضرت حسین، ہاں، جنت کے جوانوں کے سردار، جنت کی خوشبو، جنت کے پھول. میرے دوستو، انہوں نے ارادہ کر لیا، میدان کربلا میں انہوں نے ارادہ کر لیا کہ حسین جان دے سکتے مگر نماز قضا نہیں کر سکتے. حسین جان مگر نماز قضا. حالانکہ وہ جنت کی سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہے، نبی کے نواسے ہے. ارے ابا کی طرف دیکھو، ان کے بدن میں خون جو دوڑتا ہے تو وہ حضرت علی کا ہے. ان کے بدن میں جو روزی آ رہی ہے تو وہ حضرت فاطمہ کی ہے. میرے پیاروں، ان کے بدن پر جو چادر تھی وہ حضرت فاطمہ کی تھی. تلوار شیر خدا علی کی تھی. امامہ نبی کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. لیکن فیصلہ کر لیا، نبی کا نواسہ جان دے دے گا مگر نماز قضا. تو ہمارے پاس کون سا سرٹیفکیٹ ہے کہ فجر چھوڑے جا رہے؟ کون سا سرٹیفکیٹ ہے ہمارے پاس؟ اور میرے کو بتاؤ، کس کو اللہ چاہیے؟